بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معهم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا بما انزلت، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، وإیایا فاتقون، اور تم خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے تم پر نازل کی ہے۔ یہودیوں کو خطاب ہے کہ اے یہودیو، تم اس قرآن پہ نازل کر لو، ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو میں نے اتاری ہے، اور دوسرا قرآن وہ کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس یعنی تورات ہے، اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے، اس لیے تم اس پر ایمان لے آؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو مشرکین مکہ کفر کر چکے تھے، یہ مدینہ کی بات ہے، مکہ میں کفار مکہ کفر کر چکے تھے، تو یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے تم پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہودی پڑھی لکھی قوم تھی۔ اس دور میں یہودیوں کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ اپنے مسائل یہودیوں سے حل کرواتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اپنے بعض باتیں آ کر یہودیوں سے پوچھا کرتے تھے۔ تو ارد گرد کا جو جتنا بھی ماحول تھا نا، وہ ان کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے، اور یہودی بھی اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے، بلکہ وہ مشرکین مکہ کو تو امی کہتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پڑھے ہوئے، ہمارے علاوہ سارے امی ہیں، سارے ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ بلکہ اس دور کی بات نہیں، آج کے دور میں بھی، آج کے دور کا یہود وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میرے علاوہ پوری دنیا جو ہے وہ ان پڑھ ہے۔ یہودی آج بھی اپنے علاوہ سب کو ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہودی پڑھتے بہت ہیں۔ یہودیوں کے ایک وزیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج پوری دنیا میں تمہارا برانڈ ہے، تمہارا نام ہے، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ تمہاری ہیں، سوشل میڈیا تمہارا ہے، سارا یہ سسٹم تمہارا ہے، کیسے؟ تو اس نے آگے سے یہی جواب دیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے بہت ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ہے کہ یہ پڑھتے بہت ہیں۔ شاید ہم مسلمانوں سے بھی زیادہ یہودی اپنے مذہب میں جیسے بھی ہیں، وہ غلط ہیں جو بھی ہے، لیکن وہ پڑھتے ضرور ہیں۔ اور جب یہ اسرائیل بنا تھا، اسرائیل بننے سے پہلے انہوں نے فلسطین کے اندر سب سے پہلے یونیورسٹی قائم کی تھی، اور مورخ لکھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا بہت تھا، ایک بھی چھٹی نہیں کرتے تھے، ایک بھی چھٹی نہیں، 24 گھنٹے بس پڑھنا ہے، آرام کیا اور پڑھا، آرام کیا اور پڑھا۔ وہاں پہ انہوں نے پڑھا، اور وہیں سے پھر انہوں نے یہ جو صہیونی ان کی تنظیم ہے، ان کے جو کارکن، یہ وہیں سے پھر نکلے تھے۔ پہلے بھی تھی، بنائی انہوں نے تھی، لیکن انہوں نے مزید اس کو پروان اسی یونیورسٹی کے ذریعے چڑھایا، اور اس یونیورسٹی میں انہوں نے ذہن سازی کی اپنے مذہب کے لوگوں کی، اور انہیں دنیا کی بڑی بڑی تعلیمات دیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں آپ، پوری دنیا پہ یہودیوں کا نیٹ ورک ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی چیزیں ساری کی ساری وہ یہودیوں کی ہیں۔ تو یہودی اس دور میں بھی پڑھتے تھے اور آج بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پڑھ لکھ کر یہ جاہل بن جاتے ہیں، یعنی پڑھ لکھ کر حق کو قبول نہیں کرتے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس دور میں بھی یہودیوں کو سارا پتہ تھا، قرآن سچا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، سارا پتہ تھا، لیکن انکار کرتے تھے۔ اور انکار صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، اس کو تو ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے، یہ تو اوروں کی نسل میں آ گیا ہے، یہ بنو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے آ گیا، اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا؟
تو یہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کوئی بڑا آدمی ہوتا، اس میں سے یہ پیغمبر ہوتا، یہ عامی سا بندہ ایک پیغمبر بن گیا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ اور کیونکہ ان کے بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف دیکھے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ یہودی آپ پر کتنے بڑے بہتان باندھتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں یہودی سب سے بڑی بہتان باز قوم ہے۔ اور پھر کہا، اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہے تو میں آپ کو تجربہ کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں ادھر آپ کے پاس چھپ جاتا ہوں، یہودی آپ کے پاس آئے نا، میرے بارے میں ذرا پوچھنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، یہودی آئے، جب گزرے وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا، جی بڑا اچھا آدمی ہے، ہمیں عالم بھی ہے، معزز شخص ہے، معزز، اس کا باپ بڑا معزز تھا، یہ بھی بڑا معزز، یعنی تعریفیں کی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ کلمہ پڑھ لے، تو انہوں نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا یہ کلمہ پڑھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو ساتھ ہی یہودی کہنے لگے، یہ بھی یعنی ان کی کمیاں بیان کرنے لگے کہ یہ بھی بڑا بدترین ہے نعوذ باللہ، اور اس کا باپ بھی بڑا بدترین تھا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، سارے عیب نکالنے شروع کر دیے۔ تو یہودی بدبخت قوم ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کے باوجود بھی، پہچاننے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اول کافرین سے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہودی پڑھے لکھے ہیں، اگر انہوں نے ایمان لے آیا تو ہم بھی لے آئیں گے۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم کفر کرنے میں پہل نہ کرو، تم کفر کرو گے تمہارے پیچھے بہت سارے لوگ کفر کریں گے، تو پھر اس لحاظ سے تمہاری پہل ہو جائے گی۔ تو یہ پہل تم نہ کرو، تم اپنا گناہ بھی اپنے سر لوگے، اور تمہارے پیچھے جو لوگ منتظر ہیں کہ اگر یہودی مان گیا تو ہم بھی مان جائیں گے، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر میں آ جائے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس لیے فرمایا تم پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو مت بیچو، میری آیات بیچ کر تھوڑی سی قیمت مت لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، کوئی یہ مطلب اب نکال لے، ٹھیک ہے جی تھوڑی قیمت لینا منع ہے تو زیادہ قیمت ہم لے لیں، زیادہ قیمت لینا تو منع نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن بیچ کر جو بھی ملے وہ تھوڑا ہے۔ قرآن بیچ کر تمہیں اگر پوری دنیا کا خزانہ بھی مل جائے تو بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور قرآن بیچنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن بیچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اب وہ پیسے نہ لے یا تنخواہ نہ لے یا اپنا معاوضہ نہ لے، یہ تو قرآن بیچنا ہو گیا۔ بعض لوگ اس کو قرآن بیچنا کہتے ہیں، جبکہ یہ قرآن بیچنا نہیں ہے۔ قرآن بیچنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو غلط مسئلہ بتانا، کسی کو قرآن کا غلط استعمال کروانا، یہ ہوتا ہے قرآن بیچنا۔ کہ اس نے قرآن کے اندر مسئلہ کچھ اور تھا، حدیث میں مسئلہ کچھ اور ہے، وہ اپنا ایمان بیچ کر، ٹھیک ہے، قرآن بیچ کر غلط مسئلہ بتلا رہا ہے، قرآن کی بات نہیں بتا رہا، کوئی اور بات بتا رہا ہے۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، لوگ اس کو مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں، لیکن وہ غلط رہنمائی کر رہا ہے، تو وہ اپنا ایمان اور قرآن بیچ رہا ہے۔ جو اسے پتہ تھا وہ نہیں بتا رہا، لوگوں کو غلط باتیں بتا رہا ہے، تو قرآن کا غلط استعمال، یعنی قرآن کا لوگوں کو صحیح معنی نہیں بتلا رہا، غلط رہنمائی کر کے قرآن کا نام لیتا ہے کہ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، حالانکہ وہ بات نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے۔ تو یہودی ایسا کرتے تھے، قرآن تورات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنے مطلب وہاں سے نکال لیتے تھے۔ تو اسی طرح آج بہت سارے لوگ اپنا مطلب قرآن سے نکال لیتے ہیں، اپنے جو انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی حصہ قرآن سے کہیں سے اٹھا کے دوسری ساری باتیں چھوڑ کے اتنا سا ٹکڑا لے کر اپنی لائن جو ہے وہ سیدھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب مراد ہے قرآن بیچنے سے، کہ کسی آج بھی دیکھ لیں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ سود کی جتنی کمپنیاں ہیں اور یہ سودی کاروبار کرنے والی ہیں، جوے پر مبنی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس علماء کے فتوے موجود ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ یہ غلط ہے۔ اب وہ فتوے جن علماء سے لیے انہوں نے اسلام کو بیچا ہے، صحیح بات کو بیچا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حق بیچا ہے، حق کو بیچ دیا، جو ان کے اندر دل کے اندر حق موجود تھا وہ انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا اور غلط فتوے لوگوں کو دے کر جو ہے وہ پیسے لے لیے۔ تو یہ مطلب مراد ہوتا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو ناجائز فتویٰ کسی کو نہیں دینا، تو یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو تم جو ہے وہ
قرآن میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص مجھ سے ڈرو۔ تو بہرحال یہودی پیغمبر علیہ السلام کو جانتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں جو ہے ان کو پتہ تھی، اور لیکن یہ دل سے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور یہ نبی علیہ السلام سے پہلے ہی یہ وہاں غلام تھے، تو بکتے بکاتے جو ہے وہ مدینے تک پہنچ آئے تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں سے یہ سیکھ رکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نشانیاں، تو نشانیاں کیا تھی کہ ایک نشانی یہ تھی کہ یہ ہدیہ تحفہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور صدقہ قبول نہیں کرتا، صدقہ نہیں کھاتا، اور پھر اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ تو پھر ایک دن یہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ صدقہ لے کر آئے، آپ نے خود نہیں کھایا، غریب صحابہ کرام کو دے دیا۔ پھر اگلے دن تحفہ لے کر آئے، آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام بازار میں تھے، تو یہ آپ کے پیچھے ہوئے، نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی مہر نبوت دکھائی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہودی یہ نشانیاں ان کو لوگوں کو بتلاتے تھے، پتہ تھا تو بتلاتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام اور نسل میں سے آ گئے اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، تو فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ یہودیوں، اس پیغمبر کو مان لو، اس کے ماننے میں تمہارا فائدہ ہوگا، نہ مانو گے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔